یا 2 سال کی حکومت کی شکل میں اس کی پرفارمنس آپ کے سامنے رکھیں. بڑے وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، چیف منسٹر، پرائم منسٹر خود بڑے انٹرویوز میں آ کے بڑا کچھ کہہ رہے ہیں. حقیقت عوام جاننا چاہتی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ آج پریس کانفرنس کرنے کا پنجاب کا یہی ہمارا وجہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں. اگر آپ ایک جامع انداز میں دیکھیں تو اس حکومت کی کارکردگی ایک ہی لفظ سے پوری ہوتی ہے: ناکام. ناکام، پھر ناکام، پھر ناکام، پھر ناکام. ہر چیز ناکام. وزارت داخلہ ناکام، وزارت توانائی ناکام، مہنگائیوں کے سلسلے میں ناکام، امن و امان کے سلسلے میں ناکام، لوگوں کو ریلیف دینے کے سلسلے میں ناکام، لوگوں کو نوکریاں دینے کے سلسلے میں ناکام. ہر چیز ناکامی کے اوپر شروع ہوتی ہے اور ناکامی کے اوپر ختم ہوتی ہے. اور یہی بیسک ایک چیز ہے جو اگلے 3 سال بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے ان کی نااہلیت کو دیکھ کے کہ پاکستان کی عوام کو یہی کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اور ہم پاکستان کو جہاں لے کے کھڑا کر کے گئے تھے یہ لوگ 30 سال پیچھے اس کو دھکیل رہے ہیں، دھکیلتے رہیں گے، اور نہ جانے 50 سال پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں آغاز کرنا چاہتا ہوں عمران خان کی زبردست قسم کے بیان سے جو کل انہوں نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس 2 سال میں بہت سیکھا، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، میں نے ان 2 سالوں میں بہت سیکھا، اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں پتا تھا. اس کے الفاظ ہیں: I did not know anything about government. I did not know anything about government. یعنی جو اس نے تمام 100 دنوں کا پلان دیا، اپنا منشور بتایا، حکومت کرنے کا طور طریقہ بتایا، ہمارے اوپر اس نے تنقید کی، 5 سال لگا رہ گیا کنٹینرز کے اوپر کھڑا ہو کے، وہ سب جھوٹ تھا. اگر اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا تو وہ عوام کو کس چیز کے لقمے دے رہا تھا؟ اس نے یہ جھوٹ بولا، اس کا 100 دنوں کا پروگرام جھوٹ تھا. اس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا. اس نے کہا ابھی تو ہماری پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب نئے آئے ہیں، وہ تو ابھی سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ صوبہ پنجاب کوئی پرائمری سکول ہے جو وہاں وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیکھنے کی کلاسز دی جاتی ہیں؟ عوام کا کیا قصور ہے؟ اگر تم پرائمری سکول اس کو سمجھتے ہو اور اپنا 25 سال سے ہوم ورک بھی نہیں کر رہے، یہاں سکول کے بچوں کو 1 دن میں سزا دی جاتی ہے. 25 سال سے اپنا ہوم ورک تم نے نہیں کیا، جو لگے ہوئے ہو سیاست میں اور پروگرامز دے رہے ہو، تو یہ عثمان بزدار صاحب کو آپ سکول میں سکھانے لا کے بیٹھے ہیں. کس سے سیکھ رہے ہیں وہ؟ اس کے استاد کون ہے؟ افسر شاہی ہے. افسر شاہی کو، استادوں کو تم نے ہر روز ٹرانسفر کرتے ہو. پچھلے 2 سالوں نے 5واں چیف سیکرٹری دیکھا ہے، 5واں آئی جی دیکھ رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن جو ہماری سوسائٹی کی بنیاد ہے، 7 دفعہ اس کے سکولز کے سیکرٹری چینج ہوئے ہیں. آپاشی کا سیکرٹری 7 دفعہ چینج ہوا ہے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو 3 دفعہ چینج ہوا ہے. دیرہ غازی خان کا کمشنر 5واں لگا ہے. دیرہ غازی خان میں ایس ایچ اوز ایوریج 2 مہینے کے بعد تبدیل ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں گورننس. یہ آپ کا پرائمری سکول کو چلانے کا طور طریقہ، آپ لوگوں کی گورننس کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. لوکل گورنمنٹ، آپ نے تو وعدے کیے تھے کہ میں حکومت شیئر کروں گا عام لوگوں سے. آپ نے لوکل گورنمنٹ کے 58,000 الیکٹڈ لوگوں کو دروازے سے ان کو کک مار کے باہر پھینکا ہے آپ نے، جو عوام کے مینڈیٹ پہ ہو کے آئے تھے. اور پھر اپنا نظام بھی کوئی نہیں دیا. آج پنجاب پچھلے 1.5 سال سے بغیر لوکل گورنمنٹ کے چل رہی ہے. وہ لوکل گورنمنٹ جنہوں نے ہر سطح کے اوپر ایک اپنا کردار ادا کرنا ہے. 200 ووٹوں کے بنے ہوئے ایک کاؤنسلر سے لے کے ضلع کے چیئرمین تک آپ نے لوکل گورننس کا بیڑا غرق کیا. اور شیئر کرنے کے بجائے پاور، وزیر اعلیٰ کی پاور بھی اپنے پاس خان صاحب آپ نے اسلام آباد کے ایوانوں میں لے گئے ہیں. صوبے کو اپنی حکومت کرنے کا اختیار بھی ختم کیا ہے. آپ نے شوگر کمیشن کی رپورٹ کے سلسلے میں کی شکل میں پنجاب کی تاریخ کے اندر اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑی منافقت کی ہے.
آپ نے اس کے اندر اس وقت بھی کسان ٹرالی کی ڈپریشن سے مار رہا ہے. آپ کو پتہ ٹرالی ڈپریشن کیا ہوتی ہے؟ جب کسان اپنی ٹرالی گنے کی لے کے جاتا ہے 3 دن ویٹ کرتا ہے, اس کے اوپر وزن کی کٹوتی لگتی ہے, جو تمہاری حکومت کے اندر پچھلے 2 سال سے جو کٹوتیاں لگ رہی ہیں, اور کسان ٹرالی ڈپریشن میں گیا ہوا ہے. اس کا کیا کیا تم نے؟ 65 روپے کی چینی تھی جب تم نے شور مچانا شروع کیا, 120 روپے پہ چینی پہنچائی ہے. 190 روپے کسان کو ملا فی من. آج تو کسان کو پھر اس ریٹ کے مطابق 380 روپے ملنا چاہیے تھا. کیوں نہیں دیا کسان کو 380 روپے فی من؟ آپ لوگوں نے تو ابھی اس سال بھی کسانوں کو گڑ بنانے کا بھی اجازت نہیں ہے. گڑ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اندر آتا ہے. ایس ایم ای کا آپ نے لفظ سنا ہوگا, یہ لوگ بڑی بڑبوتے مارتے ہیں. ایس ایم ای کیا ہے؟ گڑ بنانے والا ایس ایم ای نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ کے ڈپٹی کمشنرز اور پولیس کے افسران شوگر ملوں کے کہنے کے اوپر گڑ بنانے والے کو اجازت نہیں دیتے. اب جا کے اس دفعہ دو نا گڑ بنانے والے کو اجازت. اس دفعہ 100 ٹن والے کو, 200 ٹن والے کو, چینی بنانے والے کو دو نا اجازت. ہمیں سپورٹ پرائس نہیں چاہیے گنے کی, کسی کسان کو نہیں چاہیے, ہمیں مارکیٹ پرائس چاہیے. اور اگر آپ قدغن لگائیں گے لوگوں کو اس گنے کو پروسیس کرنے کی تو کیا مارکیٹ پرائس ملے گی؟ ہم لوگ ایک اوپن ملنگ دی پالیسیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وداؤٹ اے سپورٹ پرائس. آپ کے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑی بھڑ ماری تھی ابھی جی بجٹ سپیچ میں. پنجاب کی تاریخ کا بہترین گندم خریدنے کا سسٹم ہم نے رائج کیا. زبردست گندم کی خریداری ہوئی. 2 مہینے کے اندر گندم غائب ہوئی ہے. 2 مہینے آپ نے خریداری کی نہیں, آپ نے اربوں روپے کے گھپلے کیے. آپ نے 1400 روپے فی من زمیندار کی جیب میں سے آپ نے گندم نکالی, اس بیچارے کو 1400 روپے دیے, اور آج 2200 روپے فی من تک گندم کی قیمت کو لے گئے ہو. اسی صوبے کے اندر بھاولپور اور رحیم یار خان کے اندر 2200 روپے فی من آپ کی گندم کی قیمت ہے. کہاں گیا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے, آٹا مہنگا ہو رہا ہے. آٹا کون خرید رہا ہے؟ بیچارہ شہر کا مزدور. آپ نے اس شہر کے مزدور سے بھی پیسہ کھینچ رہے ہو, کسان سے بھی پیسہ کھینچا. یہ کس قسم کی معاملات ہیں؟ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں جرنلسٹ کمیونٹی کو, پولیٹیشنز کو, سول سوسائٹی کو فریڈم آف سپیچ کا ان کا جو گلا ہے وہ گھونٹ گھونٹ کے آج آپ ان کو سانس بھی نہیں لینے دے رہے. جو بات کرتے ہیں ہم نے, شہباز شریف نے اور نواز شریف نے پی ایم ایل نون کے ذریعے ساؤتھ پنجاب کو موٹر ویز دیں, ہائی ویز دیں, یونیورسٹیز دیں, ہسپتال دیے. بلوچ ٹرائبل ایریاز کے اندر, پنجاب کے اندر دور دراز علاقوں میں کیڈٹ کالجز پاکستان ایئر فورس کی ہیلپ کے ساتھ دیے. ان کے ٹرائبل ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ کی. آپ نے کیا کیا ہے؟ میں صرف دیرہ غازی خان کی مثال دیتا ہوں کیونکہ چیف منسٹر کا ضلع ہے, اور راجن پور کی. اس کا ایک قبائلی علاقہ ہے, اس کے اندر نہ آپ نے میٹھا پینے کا پانی اپنی بزدار قوم کو دیا, نہ آپ نے کیسرانی قوم کو دیا, نہ آپ نے کھتران قوم کو دیا, نہ آپ نے لغاری قوم کو دیا, نہ آپ نے گرچانی کو دیا, نہ آپ نے مزاری کو دیا, نہ آپ نے درشک کو دیا. آپ تو میٹھا پینے کا پانی بھی نہیں دے سکے جہاں ہماری حکومت نے موٹر ویز بنا کے ادھر چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے جنوبی پنجاب کے صوبے سے ہمیں محروم کیا. آپ نے بھاولپور کی عوام کو جو ہم نے پروپوز کیا کہ ان کو حق دو, ان کو اختیار دو کہ وہ اپنا آواز بلند کر کے فیصلہ دے سکیں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کے ساتھ ملنا ہے کہ لاہور کے ساتھ رہنا ہے کہ اپنا صوبہ چاہیے, آپ نے اس سے محروم رکھا بھاولپور کی عوام کو. آپ نے کیا دیا؟ آپ نے صرف عمارتوں کا وعدہ دیا. آپ تو سیکریٹریٹ بھی 2 سال میں نہیں بنا سکے. آپ نے تو 3 مہینے کے اندر صوبہ بنانا تھا. آپ تو ہر ایک کو گلے پڑ جاتے ہو, آپ تو ہر ایک کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ تو ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. آپ ان بدتمیزیوں کے ذریعے کنسنسس کریٹ کریں گے صوبے بنانے کا. صوبے بنانے کے لیے کنسنسس چاہیے, اس میں تعلقات چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ نے فردر اس ریجن کو ڈیوائیڈ کیا. آپ نے ایک ACS ایک جگہ پہ بٹھا رہے ہیں, دوسرا AIG دوسری جگہ پہ بٹھا رہے ہیں.
آپ نے 4 ارب روپے, ابھی مجھے سیکرٹری انفارمیشن صاحبہ بتا رہی تھی, آپ نے 4 ارب روپے تو صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے لیے مانگا. آپ نے تو خادم پنجاب کی جو KPRRP کی روڈیں تھیں, ان کی وہ جو مٹی کی برمیں ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں ٹھیک رکھ سکتے, روڈیں کیا بناؤ گے. آپ نے جنوبی پنجاب کا جو کوٹا 32% جابز کا ہم نے PCS سروس کے اندر رکھ کے گئے تھے, آپ نے اس سے محروم ہمیں رکھا جنوبی پنجاب کو. آپ کی حکومت کے اندر لوگوں کی ملازمتیں ختم ہوئیں, جابز ور لاسٹ. آپ نے لوڈ شیڈنگ دوبارہ انٹروڈیوس کی ہے. آپ نے جی ٹڈی دل کو سے تحفظ نہیں دیا جی کسانوں کو. آپ نے معیاری بیج سے کسان کو محروم رکھا. آپ نے سستے تیل سے محروم رکھا کسان کو. آپ نے سستی پیسٹیسائیڈ سے محروم رکھا. آپ نے ان سب چیزوں کی قیمتیں اوپر لے کے گئے. آپ نے ساہیوال کے بچوں کے والدین سے ان کو محروم رکھا, ان کے والدین چھینے. آپ نے ان کو پھر بعد میں انصاف دینے سے محروم رکھا. آپ نے سستی دوائیوں سے محروم رکھا ہے پنجاب کی عوام کو. آپ نے صوبے کو اپنے اوپر حکومت کرنے سے محروم رکھا ہے. عمران خان نے پرسوں خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں پنجاب کی باتوں میں اس لیے مداخلت کرتا ہوں کیونکہ میری اپنی سیاسی جماعت کی حکومت ہے. آپ کی اپنی سیاسی جماعت آئین سے بڑی ہے. آپ کی سیاسی جماعت نے آئین کے دائرے میں کام کرنا ہے اور دائرے سے باہر ہٹ کے کام کرنا ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ اور حکومت پنجاب کی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے ہیں, آپ آ کے انکروچ کرتے ہیں. ہمارا جتنا بھی ڈیولپمنٹ بجٹ خرچ نہیں ہوتا اور جان بوجھ کے خرچ نہیں ہوتا, اس کے پیسے آپ واپس وفاق کے اندر لے کے چلے جاتے ہیں. آپ لوگ 25-25, 30-30, 40-40 ارب روپے پہلے سے آپ نے مختص کیا ہوتا ہے کہ ہم دے تو رہے ہیں لیکن واپس لیں گے. تو پھر جنوبی پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر اور ساہیوال اور گجرانوالہ میں کسی کا حق نہیں ہے اپنے صوبے کے رائٹس کے مطابق وہ پیسے خرچ کروانے کا. شہباز شریف کی دیوی حاملہ خواتین کی فری ایمبولینس سروس سے محروم رکھا ہے اس پنجاب کو. آپ نے جنوبی پنجاب کی جو طالب علم چھوٹی بچیاں اپنے اسکول جاتی تھیں, ان کو جو ماہانہ وظیفہ ملتا تھا اس سے آپ نے محروم کیا ان 2 سالوں میں. آپ نے بٹھوں کے جو لیبر تھی, مزدور تھی جو بیچارے بٹھوں پہ کام کرتے تھے, آپ نے ان کی اولاد کو اپنے وظیفوں سے محروم کیا ان 2 سالوں میں. آپ نے لاہور کے اندر جو بہترین صفائی کے نظام کے اندر جو ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ہوا تھا ویسٹ مینجمنٹ کا, کوڑا کرکٹ اٹھانے کا, آپ نے اس کا کانٹریکٹ بھی رینیو نہ کر کے لاہور کو کراچی کی طرح بنانا شروع ہو گئے. ہر جگہ جی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کانٹریکٹ سے بھی محروم رکھا ہے ہمارے اس صوبے کو. آپ نے جنوبی پنجاب کے 80,000 ایکڑوں کے اوپر شجر کاری جو آج تک 4 کروڑ درخت لگ چکے ہوتے, اس سے آپ نے محروم رکھا ہے. اس پروجیکٹ کی وجہ سے 25,000 جو نوکریاں نکل سکتی تھی اس سے محروم رکھا ہے. آپ نے ایک بہتر ماحول سے محروم ہمیں رکھا ہے. آپ نے اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ فارسٹری کے سیکٹر میں, اس سے آپ نے ہمیں جی میں محروم رکھا ہے. تو ان سب محرومیوں کے بعد, اس سارے پنجاب کے صوبے کے ساتھ ظلم کے بعد, اس کو ایک پرائمری سکول آپ نے بنایا عثمان بزدار صاحب کو اپنے باقی ٹیم کو پڑھانے لکھانے کے لیے. کس کے جی ایکسپینس کے اوپر, کس کو نقصان ہوا ہے؟ عوام کو نقصان نہیں ہوا. لوگ آج ہر گلی گلی میں نون لیگ کے وقت کو یاد کر رہے ہیں, شہباز شریف کی وزارت اعلیٰ کو یاد کر رہے ہیں, ہمارے دور میں دی ہوئی جو پوری ایک ڈیولپمنٹ کی ویو آئی تھی اس کو یاد کر رہے ہیں, بہتر اکنامک پریکٹسز کو یاد کر رہے ہیں. کل جو مرزا اسماعیل صاحب نے نون لیگ کی طرف سے ساری پریس کانفرنس کی, وہ اور ایشوز ہیں پنجاب کے, اس کے علاوہ یہ سب ایشوز ہیں. تو آپ ہر چیز کے اندر فیل ہوئے ہیں. ہم آپ کی ان 2 سال کی کارکردگی کو عوام کی خواہش کے اوپر اور اپنی ہوش و حواس کے اندر سوچ سمجھ کے مطابق مکمل طور کے اوپر رد کرتے ہیں اور اس کے خلاف جدوجہد اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 سال کے نکمے, نالائق اور نااہلیوں کی داستان کو اگر
میں کہوں کہ وہ 2 سال پہ محیط ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. بہت ساری باتیں لغاری صاحب نے کر دی، اس کی ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گی، لیکن جو بات عمران خان صاحب نے کہی، انہوں نے اپنے بھی انڈر ٹریننگ ہونے کا اعتراف کیا اور بزدار صاحب کی بھی انڈر ٹریننگ کا اعتراف کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں کہا کہ مجھے تو اب سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن بزدار صاحب کے بارے میں وہ ابھی بھی شور نہیں ہے، اور انہوں نے کہا وہ ابھی سیکھ رہا ہے. تو میری گزارش عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے نمل یونیورسٹی میں ایک چھوٹا سا ٹیچر لگانا ہو، آپ اس کے لیے کوالیفیکیشن مانگتے ہیں، آپ اس کے لیے تجربہ مانگتے ہیں. آپ نے شوکت خانم کے اندر ڈاکٹر تو بات کی بات ہے، آپ نے چھوٹا سا کوئی ملازم رکھنا ہو، اس کے لیے آپ اس کی قابلیت مانگتے ہیں، اس کا میرٹ مانگتے ہیں. ہمارا جو صوبہ ہے وہ کیا اتنا ہی کسی کی جاگیر ہے کہ آپ نے ایک بزدار صاحب جیسا ایک ریموٹ کنٹرول کھلونا جو ہے اپنا، وہ ہمارے پہ مسلط کر دیا صرف اس لیے کیونکہ آپ بنی گالا سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں. آپ کی جو اقتدار کی ہوس اور جو اختیار کا آپ کے اندر ایک شوق ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. آپ کسی کی کارکردگی کیا جانیں گے عمران خان صاحب؟ آپ کی خود کی کارکردگی کیا ہے؟ آپ نے اس ملک کو جو ترقی کر رہا تھا 5.8 کے اوپر، جہاں پر مہنگائی 3% تھی، آپ اس کو مائنس میں لے گئے ہیں. اور آپ شادیانے بجاتے ہوئے آپ کے وزیر تھکتے نہیں ہیں؟ آپ کو منہ چھپانا چاہیے. اور واقعی اسلام آباد میں PID میں بیٹھ کے یا یہاں پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی بڑی آسان ہے. آپ کے MNAs MPAs کو کانسٹیٹوئنسیز میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی تصویریں لگا کے اور بینرز لگا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں PTI کے لیے. یہ ہے آپ کی کارکردگی. جو سرویز ہو رہے ہیں ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، سرویز میں لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. جو آپ کی کارکردگی ہے وہ زبان خلق سے سنیے. مینجڈ اور جو ایک کان میں بات کہہ دی جاتی ہے جس کے لیے عمران خان صاحب پہلے بہت مشہور ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پنجاب کے محکمے 40 ہیں، ترجمان 54 ہیں، اور وہ 54 ترجمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتا. وزیر اطلاعات آتے ہیں، روز ایک اپنی ریلیز کے اندر گانا سناتے ہیں، گانا سنا کے چلے جاتے ہیں. میں چوہان صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، چوہان صاحب کنٹینر کا وقت چلا گیا، اس وقت کے آپ کے گانے وانے سب چل جیا کرتے تھے، آپ کارکردگی کا وقت ہے. لوگ آپ سے کارکردگی پوچھ رہے ہیں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی آپ سب لوگ لاہور کی سڑکوں سے گزرے ہیں، لاہور ڈوب گیا ہے، بزدار صاحب نہیں اٹھے. ابھی بزدار صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ لاہور ڈوب گیا ہے. وہ شہباز شریف جس کو یہ باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے، جو ہر وقت عوام کے اندر موجود ہوتے تھے ہر حالات کے اندر، اسی لیے لوگ شہباز شریف کو یاد کرتے ہیں. آپ کا کرپشن کا منترا جو ہے وہ اس وقت چل گیا. اب لوگ پوچھ رہے ہیں میرا آٹا کہاں ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں چینی کہاں ہے. جس چینی کے اوپر آپ نے نوٹس لیا، اپنے پیارے جہانگیر ترین کو باہر بھجوا دیا، اور کل کے انٹرویو کے اندر بھی ان کو جہانگیر ترین پہ بات کرتے ہوئے ایک دفعہ نہیں کہا کہ جہانگیر ترین کو واپس لایا جائے گا. نہیں کہا گیا جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی ہوگی. کس کے خلاف کارروائی کی آپ نے چینی کمیشن کی رپورٹ کے بعد؟ یہ عجیب بات ہے. فواد چودھری صاحب نے کل کہا کہ وہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. غلط. فواد چودھری صاحب وہ کھاتا بھی ہے، وہ کھلاتا بھی ہے، اور پھر رپورٹ بھی شائع کر دیتا ہے اور اس کے بعد بچ بھی جاتا ہے. یہ ہے تحریک انصاف. کھاؤ، کھلاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ شائع کرو اور بچ بھی جاؤ. اس کو تحریک انصاف کہتے ہیں. یہ ہے وہ انصاف. آپ کرپٹ کہتے لوگوں کو تھکتے نہیں تھے. عجیب کرپٹ لوگ تھے، آٹا سستا دیتے تھے. عجیب کرپٹ لوگ تھے، چینی سستی دیتے تھے. عجیب کرپٹ لوگ تھے، روزگار دیتے تھے. عجیب کرپٹ لوگ تھے، انفراسٹرکچر دیتے تھے. عجیب کرپٹ لوگ تھے، روزگار دیتے تھے. عجیب کرپٹ لوگ تھے، مہنگائی پہ قابو پاتے تھے. اور میں اگر آپ ہی کا فینومینا آپ کے اوپر رکھوں تو آپ کا اقوال زری تھا کہ جب مہنگائی زیادہ ہوتی ہے حکمران چور ہوتا ہے. اگر 3% کی مہنگائی پہ حکمران چور تھے تو آج 11% کی مہنگائی کے اوپر آپ کو کیا لقب دوں؟ آپ نے اس قوم سے غلط بیانی اور منافقت کی تمام حدیں پار کی. لیکن آج اللہ کیا میں سمجھتی ہوں کہ انصاف یہ ہے کہ آپ کو بار بار شہباز شریف کے پروجیکٹس پہ ہی تختی لگانی پڑتی ہے.
وہ راوی والا پروجیکٹ ہو، وہ فلٹریشن پلانٹس ہوں، وہ جو ہم کمپیوٹرائزیشن ہے وہ ہو، وہ ہیپاٹائٹس کے پروگرام ہو، صحت کارڈ ہو، انفراسٹرکچر ہو، کوئی انڈر پاس ہو، آپ کو جا کے کی تختی پر ہی تختی لگانی پڑتی ہے. یہ ہے آپ کی کارکردگی، یہ ہے آپ کے بزدار صاحب کی کارکردگی. اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اگر کسی میں تھوڑی سی شرم ہو تو وہ رپورٹ پڑھ لیجئے، جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ پہلے جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، 6 مہینے میں مزید لاکھوں لوگوں کے بے روزگار ہونے کی جو ہے وہ پریڈکشن کی جا رہی ہے. ترقیاتی بجٹ آپ نے، جب ہم نے بجٹ پہ تقریر کی تھی تب بھی میں نے گزارش کی، 46% بجٹ جو ہے ترقیاتی پچھلے سال کا وہ توسا میں اور میاں والی میں خرچ ہوا. بستی بزدار کے ارد گرد آپ گھومتے رہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں، بزدار صاحب ناظم ہوتے ہوئے بھی ایک فیلئر تھے اور آج وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی ایک کمپلیٹ فیلئر ہے. بلکہ اب تو میں سمجھتی ہوں کہ وسیم اکرم صاحب کو مائنڈ کرنا چاہیے اس بات پہ کہ خدا را ان کا نام بزدار صاحب کے ساتھ نہ لگایا جائے، ان کے لیے ایک توہین کا باعث ہے. دوسری بات امپورٹنٹ مزے کی بات یہ ہے کہ کارکردگی کوئی نہیں، پر مجھے ہیلی کاپٹر میں پھرنے کا شوق بہت ہے. کبھی وہ کرونا ڈھونڈتے ہیں ہیلی کاپٹر پہ پھر کے، کبھی وہ پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر پہ پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ کی اپنی دستاویزات کے مطابق 164 دورے کیے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے، جن کے ساتھ مجموعی طور پر 643 لوگوں نے سفر کیا اور مجموعی طور پر 119 گھنٹے 30 منٹ وہ پرواز کرتے رہے. مطلب کمال ہے کہ پنجاب میں کوئی کام کرنے کو نہیں، وہ پرواز ہی فرما رہے ہوتے ہیں. اور پیٹرول کی مد میں صرف 86,04,000 روپے خرچ ہوئے، اور جو مینٹیننس ہے ہیلی کاپٹر کی وہ اس کے علاوہ ہے جس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. ڈی پی او پاک پتن، سانحہ ساہیوال، پروٹوکول وزیر اعلیٰ صاحب کا، آئی جی پنجاب، چیف سیکرٹری، کوڑے کے ڈھیر. جو مونسون سے پہلے، آج جو میں کہہ رہی ہوں مونسون سے پہلے شہباز شریف صاحب جو تیاری کرایا کرتے تھے، جو تمام لوگ فیلڈ میں ہوتے تھے، تمام جو نالے ہیں ان کی صفائی وقت سے پہلے ہوتی تھی تاکہ پانی کھڑا نہ ہو. اس کے باوجود جو نشیبی علاقے ہیں وہاں پانی کھڑا ہوتا تھا اور آپ باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے. میں نشیبی علاقوں کی بات نہیں کر رہی، میں آج لکشمی چوک کی بات نہیں کروں گی، میں آج ڈی ایچ اے کے بارے میں پوچھتی ہوں، میں آج گلبرگ کے بارے میں پوچھتی ہوں، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں میں اس ماڈل ٹاؤن کے بارے میں پوچھتی ہوں. آج یہ پوش ایریاز ڈوب گئے ہیں. انفلیشن رپورٹ جو آئی ہے ساؤتھ ایشیا کی، عمران خان صاحب آپ کو میڈل ملا ہے. آپ سونامی کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ پہلے بھی، مجھے تو میں کہتی تھی سونامی غلط لفظ ہے، تباہی کا لفظ ہے، لیکن آپ کی حکومت میں آنے کے بعد سونامی صحیح ثابت ہوئی. آپ نے تباہی کر دی ہر چیز کے اندر. ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے. سب سے زیادہ مہنگائی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں جو ہے وہ پاکستان میں ہے. شرم کی بات یہ ہے کہ مالدیوز، بھوٹان، انڈیا، شری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال سب نیچے ہیں، اور ابھی بھی یہ کارکردگیاں بتانے اور پریس کانفرنس سے کرنے سے تھکتے نہیں ہیں. آپ نے ایک ہی پروجیکٹ بزدار صاحب آپ نے شروع کیا، اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی، اور وہ تھا کہ آپ نے پودے لگائے، اور ان پودوں پہ آپ کو یاد ہوگا بڑی ایک پبلسٹی بھی چلی، بہت آپ نے شادیانے بجائے، بہت آپ نے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے جو ہے وہ پودے لگانے ہیں. اور صرف جو پودے آپ نے لاہور کے اندر لگائے میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ پودے جل چکے ہیں. ان پودوں کی مینٹیننس بھی آپ نہیں کر سکے. آپ کی کارکردگی سپریم کورٹ کے اندر ہونے والی جو سماعت ہے اس سے پوچھی جا سکتی ہے. کل ابھی ہائی کورٹ کے اندر آئی جی صاحب اور پنجاب حکومت کو ایک لمبا چوڑا چارج شیٹ کیا گیا ہے. آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ کرپشن اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کرپشن کا جو ہے وہ ریٹ بڑھ گیا ہے. آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز کہتے ہیں اور آپ کے سامنے بھی کہتے ہیں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اور آپ سزا کیا دیتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، آپ نے کرپشن کی بہت اچھا کیا، اب آپ گھر چلے جائیں اور 6 مہینے بعد ہم آپ کو دوبارہ واپس لے آئیں گے. یہ اوپر بھی ہوتا ہے، وفاقی حکومت میں بھی، پنجاب حکومت میں بھی یہی ہوتا رہا. بزدار صاحب کو جو ابھی انڈر ٹریننگ ہیں ان کو شراب کے ایک لائسنس کے اوپر نیب نے طلب کیا.
اور اس طلبی کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ بزدار صاحب نے خود ہی اپنے آپ کو کلین چٹ دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی کلین چٹ دے دی، اور انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کو ملزم کے طور پہ نہیں، گواہ کے طور پہ بلایا گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ، میں جھوٹ نہیں کہتی، سخت لفظ ہو جائے گا، عمران خان صاحب آپ نے بدنیتی سے غلط بیانی کی، آپ نے اپنے انٹرویو میں جھوٹ بولا کہ آپ نے آئی بی سے رپورٹ لے لی۔ بائی دا وے مجھے معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، آئی بی گورنمنٹ کے انڈر ادارہ ہوتا ہے اور وہ وہی رپورٹ دیتا ہے جو سربراہ سننا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزدار صاحب کے اوپر چارج کیا ہے۔ بزدار صاحب کے اوپر 5 کروڑ روپے کی رشوت کا چارج ہے، جو رشوت لے کر انہوں نے یہ لائسنس دیا۔ اور اب جو خبریں لیک ہوتی ہیں، ہمارے پاس تو کوئی سورس نہیں ہے نیب کے اندر کا، جیسے آپ ہماری خبریں لیک کراتے ہیں ویسے آپ کی خبریں بھی لیک ہوئی، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈی جی صاحب جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کہا گیا تھا۔ یہ اتنا سمپل بات نہیں ہے۔ بزدار صاحب کے اوپر آپ بڑا زچ ہوئے، جب آپ کے دوستوں کو بلایا جائے آپ بڑا زچ ہوتے ہیں۔ نیب کیوں بلا لیتی ہے؟ چیف ایگزیکٹو ہیں بڑے صوبے کے، تو بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو یہ اختیار ہے کہ وہ اختیارات کا ناجائز استعمال کرے، اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کرپشن کرے اور معصوم اور شریفانہ لبادہ اوڑھ کے بیٹھا رہے؟ نہیں ہے اختیار۔ لیکن میں آج چیئرمین نیب سے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں، آپ نے ایک مرحوم و مغفور چینی کمیشن کی رپورٹ پہ بھی نوٹس لیا تھا، اس کی تحقیقات کا آپ نے آغاز کیا تھا۔ اس کی تحقیقات کی تو اب ضرورت ہی نہیں، رپورٹ بھی آ چکی ہے، اس کا فرینزک بھی ہو چکا ہے۔ بزدار صاحب کو چینی کمیشن کی رپورٹ پر فوری طور پر نیب میں طلب کیا جائے۔ میڈیا رپورٹس کے بھی مطابق اور جو باقی انٹیلیجنس رپورٹس تھی وہی آئی بی، جس کی بات آپ اپنی مرضی کی آپ نے کر لی، دوسری آپ نے نہیں بتائی کہ کیا آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ موجود نہیں ہے کہ آٹے کے اسکیم میں بزدار صاحب انوالو تھے، ان کے وزراء کرام انوالو تھے، اور آپ نے اپنی مرضی کے ڈی ایف سیز اپوائنٹ کیے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا آٹے کا اسکیم جو ہے وہ ہوا، لوگوں کو آٹا مہنگا ملا۔ اس کے اوپر چیئرمین نیب کیوں نہیں بلاتے ہیں بزدار صاحب کو؟ اور عمران خان صاحب کا خود کا کال تھا کہ جب الزام لگ جائے اس وقت فوری طور پر استعفیٰ آ جانا چاہیے۔ بزدار صاحب کا استعفیٰ کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ مراد علی شاہ کو نیب میں بلایا جائے تو وہ قانون کی بالادستی ہے، بزدار صاحب کو نیب میں بلایا جائے تو آپ زچ ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں چلے گا۔ اور وہ بزدار صاحب بھی مطلب کمال شہنشاہ آدمی ہیں، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کو گواہ کے طور پہ بلایا، انہوں نے کہہ دیا۔ بزدار صاحب ایسے نہیں ہیں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ پہ کرپشن کا الزام ہے، آپ کے اوپر اور بھی بہت ساری میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں جو میں مبینہ طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس میں سچائی ہے تو اس کو باہر لے کے آئیے۔ آپ کے بارے میں کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں جن کو آفس بھی ملا ہوا ہے 7 کلب کے اوپر، اور وہ اور ان کا بیٹا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں آپ کے آفس کے ارد گرد، اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ فرنٹ مین ہیں، سو اس کے اوپر بھی رپورٹ منگوا لیجئے عمران خان صاحب اپنی مرضی کی، چونکہ آپ نے بزدار صاحب کو کلین چٹ دینی ہے، بزدار صاحب نے آپ کو کلین چٹ دینی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب کرونا کے اوپر وہ ہو رہا تھا، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ جو فخر امام صاحب ہیں فوڈ سیکیورٹی کے وزیر، انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے وہ 60 لاکھ ٹن گندم خریدی گئی تھی وہ کہاں گئی۔ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ وہ زرعی صوبہ جو وافر مقدار میں چینی اور آٹا پیدا کرتا تھا، آج اس کو چینی اور آٹا باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بے برکتی، یہ تباہی جو اس پنجاب کے صوبے کے ساتھ ہوئی ہے باقی جگہوں کی طرح، وہ زراعت کے شعبے میں بھی نظر آئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کرونا کے اوپر جب وہ سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے کھا جائیں ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے کھاتے ہیں
ابھی تو آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے فارن فنڈنگ اکاؤنٹس پہ آپ سٹے لیتے ہیں. آپ کا جو ابھی تک آف شور کمپنی، جو پہلی آف شور کمپنی بنی تھی شوکت خانم کے نام کے اوپر، اس کا آج تک آپ نے جواب نہیں دیا. پنجاب کے 5000 سرکاری اسکولوں کا 37 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے ضلع میاں والی کو منتقل ہوا پچھلے سال کے اندر. خفیہ اداروں کی رپورٹ پر صوبائی مشیر خوراک ایم پی اے خرم خان لغاری صاحب کو جو ہے وہ عہدے سے الگ کر دیا گیا. ان کو بھی انعام ملا. کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ دولت جو کرپشن آپ نے کی، جو آپ پر دباؤ ڈال کر ٹھیکے لینے کا الزام ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ سال 2019-20 میں محکمہ زکوٰۃ کا بجٹ 7 ارب 38 کروڑ روپے تھا، آڈیٹر جنرل کہتے ہیں، اور اس آڈٹ کی رپورٹ کے اندر 60% جو ہے رقم میں بے ضابطگیاں پائی گئی. اور بے تحاشا چارج شیٹ ہے آپ کے اوپر. آپ کی جو ابھی پہلی رپورٹس آئی ہیں، آپ نے جو ہمارے جب بھی کوئی آڈٹ کی رپورٹ آتی تھی، آپ اس کو بہت لمبی چوڑی طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے. پنجاب کی آڈٹ رپورٹ کے اندر 229 ارب، پنجاب کی آڈٹ رپورٹ کے اندر 229 ارب 44 کروڑ روپے کی کرپشن ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں اب آپ ہی کی زبان میں، یہ کون کھا گیا؟ یہ چوری کس نے کی ہے، کس کے پیٹ میں گئی ہے؟ یہ آپ کے الفاظ ہوا کرتے تھے. میں وہی بہت تکلیف کے ساتھ دہرانا چاہتی ہوں. مواصلات، ہاؤسنگ، آبپاشی، بلدیات، انرجی، تعلیم میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں. سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کی بھرتیاں، جو آپ نے مویشی منڈیوں کے عید کے اوپر جو آپ نے ٹھیکے دیے بغیر ٹینڈر کے ہوئے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو بار بار ٹرانسپیرنٹی انٹرنیشنل نے لکھا کہ پیپرا رولز کو اوائڈ کر کر کرونا کے اوپر جو آپ نے چیزیں خریدی وہ آپ کو اختیار حاصل ہے، ایمرجنسی کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن خریدنے کے فوراً بعد وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں ویب سائٹ کے اوپر تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ 25 لاکھ روپے ایک مریض پہ کیسے لگتے ہیں. یہ سینٹ میں بھی آپ سے پوچھا گیا اور آپ سے ہم نے بھی پوچھا. بائی دا وے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہتی تھی کہ غلط کہتے ہیں ہم کہ جو ہے وہ اتنے پیسے لگے ان کی جو ایکسپو سینٹر کی اس کے اوپر. یہ میرے پاس یہ سرکاری کاغذ ہے، یہ سرکاری کاغذ ہے. 37 کروڑ روپیہ آپ سے صرف ایکسپو سینٹر نے مانگا ہے. وہاں پر چند 100 مریض علاج کراتے رہے. 37 کروڑ روپیہ اس پہ خرچہ آیا، جو خود ان کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 7 لاکھ روپے بنتا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں 7 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ کیسے لگا؟ میں نے کرونا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں نے کرونا کو بہت قریب سے بھگتا ہے. مجھے معلوم ہے صرف تجربات ہو رہے ہیں، کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ 7 لاکھ روپے ایک پیشنٹ پہ کیسے لگا، اس کا جواب لینا باقی ہے. اگر چیئرمین نیب صاحب کو جو ہے وہ قانون پہ بہت بات کرنے کا شوق ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ قانون کا لوگو ہے، یہ قانون کہتا ہے، یہ وہ قانون انہوں نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے، انصاف ہوتا کہیں نظر نہیں آتا. اور بزدار صاحب، ایڑیاں اونچی کر کے اچھلنے سے سیاسی قد بڑے نہیں ہوتے. آپ اپنے آپ کو مریم نواز سے نہ ملایا کریں. آپ اکیلے آئے تھے، آپ کو اکیلے ہی چلے جانا ہے. مریم نواز ایک سیاسی جماعت کی بڑی لیڈر ہے، اور جب ایک لیڈر کے اوپر بار بار زیادتی ہوتی ہے، آپ کا یہ ترہ امتیاز ضرور ہے کہ آپ نے یہ روایت جو بہت عرصے سے ختم ہو چکی تھی، آپ نے سیاسی کارکنوں کو مارا، سیاسی کارکنوں پر تشدد کیا، ان پہ پرچے کاٹے، اور آپ نے ٹیئر گیس استعمال کی، آپ نے لاٹھی چارج استعمال کیا. اتنا ظلم کریں جتنا آپ کل استعمال کر لیں. آپ کے ساتھ تو آپ کے ساتھ والے بھی کھڑے نہیں ہوں گے. سو میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب حکومت ناکامی، نالائکی اور نااہلی پن کی ایک لمبی داستان ہے، جس کو جتنی جلدی ختم کر دیا جائے وہ بہتر ہے. اور میں چیئرمین نیب سے مطالبہ کر رہی ہوں کہ عثمان بزدار کو آٹا چینی سکیم میں فوری طور پر طلب کیا جائے، اور عمران خان صاحب اگر تحریک انصاف اور انصاف کے دائی بنتے ہیں تو بزدار صاحب سے پہلے استعفیٰ لے کر ان کو تحقیقات میں شامل کرائیں. اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس سے پہلے بزدار صاحب کا جو نکما پن ہے
اور جو ایک ریموٹ کنٹرول ہمارے صوبے کو عمران خان کے ہاتھوں گروی رکھ دیا گیا ہے. عثمان بزدار جیسے آدمی نے اربوں روپیہ وفاق سے لینے کی بجائے وفاق کو دے دیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں کہنا نہیں چاہتی جو الفاظ آپ استعمال کیا کرتے تھے، یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں تھی. اس پیسے کو واپس لینے کا اختیار بھی آپ کے پاس نہیں ہے. آپ صرف ہاتھ باندھ کے بیٹھ سکتے ہیں اور یس سر کر سکتے ہیں. اور ایک آخری بات، خدا کے لیے بزدار صاحب کو واٹس ایپ ٹائملی کروا دیا کریں، ان کو بتا دیا کریں کہ کہیں اگر باہر نکل رہے ہیں تو کسی سے سلام لینا پڑ سکتا ہے. ان کو بتا دیا کریں کہ اگر کسی مزار پہ جائیں، کسی اہم ایونٹ پہ جائیں تو تاثرات کی کتاب میں کچھ لکھنا ایک روایت ہوتی ہے. خدا کے لیے جب ان کو ٹرین کر رہے ہیں تو ان کو ٹرین کرتے ہوئے واٹس ایپ جو ہے وہ ٹائملی بھجوا دیا کریں. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پہلے مجھے بھی لگتا تھا ذاتی طور پر کہ ہمیں جو ہے وہ بس ان کے خلاف میدان میں آ جانا چاہیے اور وہی ڈنڈا سوٹا پکڑ لینا چاہیے جو عمران خان صاحب نے پکڑا ہوا تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ واقعی لیڈر اس لیے لیڈر ہوتے ہیں. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی جو وزڈم تھی کہ ان کو ایکسپوز ہونے دیا جائے. آج یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اپوزیشن نے کام کرنے نہیں دیا. ان کو فل فری ہینڈ ملا ہے کام کرنے کے لیے. لیکن کام کرنے کے لیے اوپر والے پورشن میں کچھ ہونا ضروری ہے اور تھوڑی سی قابلیت ہونی ضروری ہے جو معاف کیجیے ان کے پاس نہیں ہے. جو پارلیمانی طریقہ کار ہیں وہ سب ہم نے اختیار کیے. اور مجھے ابھی تو ہم نے احتجاج شروع نہیں کیا بقول آپ کے، تو ہم جو ہے وہ چھوٹی سی ریلی نکال لیں. ہم جو ہے وہ پچھلے یوم سیاہ پہ ہم نکلے تب ایف آئی آر ہوئی، میرے پہ 7 ایف آئی آر ہیں. مجھے بتائیے میں نے کیا ہے؟ آج تک کسی قانون کو میں نے ہاتھ میں لیا؟ کسی بھی جگہ پر ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں؟ تو ابھی بغیر کسی ایکٹیویٹی کے جو آپ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم نے ان کو فری ہینڈ دیا ہے کہ آپ جتنا کھل کے ایکسپوز ہو سکتے ہیں. آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتا چلا کہ آٹے کی قیمت نواز شریف شہباز شریف کے دور میں 40 روپے تھی، آج 70 روپے کے قریب ہے. دیکھیے ہم عمران خان کے خلاف جتنی بھی پارلیمانی نارمز ہو سکتی ہیں وہ استعمال کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن ہم وہ نہیں بونا چاہتے جو کل ہمیں کاٹنا پڑے. عمران خان صاحب نے جو بویا تھا ابھی کاٹا نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو 126 دن لگے تھے دھرنے میں. جب نواز شریف صاحب نکلتے ہیں تو 26 گھنٹے نہیں لگتے اور وہ گجرانوالہ پہنچتے ہیں، لانگ مارچ لے کے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سو اس لیے ہم وہ طریقہ کار تک نہیں اس وقت پہنچنا چاہتے تھے. لیکن میں اب سمجھتی ہوں کہ 2 سال ایک کافی وقت ہوتا ہے کسی حکومت کو دینے کے لیے، اس کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے. اور اب تو جو پبلک سرویز بھی آ رہے ہیں وہ بھی اب پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ والا عذاب، تحریک عذاب ان کو مزید نہیں چاہیے. تو اس تحریک عذاب سے اب ہمیں فراغت کا اور ان سے جان چھڑانے کے مختلف طریقہ کار سوچنے پڑیں گے. دیکھیے ہمیں فون کالوں کا انتظار نہیں ہوتا، ہم امپائر کی انگلی ڈھونڈنے کبھی نہیں نکلتے. یہ جب ملک میں ایمرجنسی ہو، اور مجھے چھوڑیے اب کل شیخ رشید صاحب نے خود ایک انٹرویو میں بہت کچھ کہہ دیا ہے. اب اس کے بعد مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو بھائی؟ اب وفاقی وزراء جو ہے وہ سرے عام چیخ کے کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد میرا خیال ہے میں نہ ہی کچھ کہوں تو بہتر ہے. وہ جا کے سوال شیخ رشید کی اگلی پریس کانفرنس ہو تو ضرور پوچھ لینا.
ہم مختلف جماعتیں ہیں، ہماری پالیٹکس کا اپنا اپنا نظریہ اور ایک طریقہ کار ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن مشترکہ جدوجہد پہ ہم یقین رکھتے ہیں. اور باقی جو غلط فہمیاں ہر جگہ ہوتی نہیں، ہماری اور پیپلز پارٹی کی بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہمیشہ رہیں، لیکن پھر ہم کئی دفعہ ساتھ بھی بیٹھے. سو یہ اچھا ہی ہوا ویسے حکومت کے لیے، تو ایک خوشخبری رہی کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی یہ اتنے نالائق ہیں کہ یہ ملک نہیں چلا سکے. اور آج بھی ملک جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا سروے کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وہ نجات دہندہ سمجھتے ہیں اپنے تمام مسائل کے لیے. تو یہ خدا تعالیٰ کی مہربانی اور عوام کا اعتماد ہے جو محنت اور قابلیت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، نہ پرچی سے ہو سکتا ہے اور نہ کسی واٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے. ایک منٹ دیکھیے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیڈو کیبنٹ نہیں بنائی. اس کی ریزن آپ کو معلوم ہے، ہمارا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بے گناہ پچھلے 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ آپ یہ سمجھ لیجیے، اور اگر میں کہوں کہ ہمارا جو طوطا ہے وہ ان کے پنجرے میں ہے اور ہم سب جو ہیں وہ جو ہے وہ اس کے ہاتھوں یرغمال ہیں، تو اس میں کوئی دوسری غلط بات نہیں ہے. میگا اسکیم ابھی آپ کو چاہیے. سمیع اللہ چودھری صاحب کس بنیاد پر ہٹائے گئے؟ اسد کھوکھر صاحب جو ہیں ان کی کون سی نماز کی نیتیں رہ گئی تھی، نفل رہ گئے تھے جو ان کو ہٹا دیا گیا؟ یہ جو میں نے ابھی وہ لغاری صاحب آپ کو بتایا، خرم نواز صاحب، ان کو کس بات کے اوپر ہٹایا گیا؟ اور بزدار صاحب خود وہ 3-4 بڑے سکیمز میں، ابھی تو رنگ روڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے، ابھی تو رنگ روڈ کے بارے میں بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ میڈیا لے کے آ رہا ہے. تو بھائی ابھی آپ کو مزید کوئی اسکیم چاہیے؟ 2 سال میں اتنی کارکردگی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بہتر ہے. بزدار صاحب کی کیپیسٹی سے تو کہیں زیادہ ہے. لاسٹ دیکھیے، روح رواں اس پارٹی کے میاں محمد نواز شریف ہیں، ہماری پارٹی کے صدر میاں محمد شہباز شریف ہیں، اور مریم نواز ہماری نائب صدر ہیں، اور یہ تینوں مل کے جو ہے وہ پارٹی کی اسٹرینتھ ہیں. اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ بے گناہ 1.5 سال سے، ہم وہ پارٹی نہیں ہیں جو کارکنوں سے قربانیاں مانگے، ہمارے لیڈرز نے قربانیاں دی ہیں، صرف اس شریف خاندان نے قربانیاں دی ہیں. سو اس لیے یہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے یہ بڑا پرانا فنومنا ہو گیا، یہ بڑی پرانی کانسپریسی تھیوری ہے. اس سے اب باہر نکل آئیں، کوئی نیا سوال لائیں، اس پہ اب مزہ نہیں آتا. بہت شکریہ جی.